پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف صوفی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ ناظرین، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کا شجرہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح جا ملتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود بن حضرت جمال الدین سلیمان بن حضرت قاضی شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد بن حضرت قاضی شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد بن حضرت شیخ محمد یوسف بن حضرت شیخ شہاب الدین بن فرخ شاہ بادشاہ کابل بن نصیر الدین محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ بن شیخ ابو الفتح واضح اکبر بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ ادم بن شیخ سلیمان بن شیخ منصور بن شیخ ناصر بن حضرت عبداللہ بن امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے دادا صاحب حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ احمد تاتاریوں کے حملے میں کابل میں شہید ہو گئے تو قاری شعیب کابل سے ترک سکونت اختیار کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ پہلے لاہور پہنچے، اس کے بعد قصور سے ہوتے ہوئے آپ کوتوال پہنچے، جس کا موجودہ نام چاولی مشائخ ہے۔ سرکاری ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ چاولی مشائخ کا پہلا نام کھوتوال یا کتھوال ہے۔ سیریل اولیاء کے مطابق قصور کے قاضی کی وساطت سے حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کوتوال کی قضاء کا عہد سپرد کیا۔ حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے دو فرزند تھے۔ بڑے کا نام یعنی اسم گرامی قاضی جمال الدین سلیمان اور چھوٹے کا نام قاضی عبداللہ تھا۔ بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ کی شادی حضرت مولانا وجیہ الدین خجدی کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا اسم گرامی بی بی کرسم خاتون تھا یا بی بی کلثوم۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ کوتوال کے قاضی مقرر ہوئے۔ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام شیخ اعزاز الدین محمود تھا، دوسرے کا اسم گرامی حضرت شیخ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرے کا نام حضرت شیخ نجیب الدین متواک رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت بی بی کرسم خاتون کے متعلق صاحب مرات الاسرار، سیر العارفین اور اخبار الاخیار لکھتے ہیں کہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور مستجاب الدعوات تھی، یعنی جو دعا مانگتی تھی قبول ہوتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود کا سن پیدائش سیر الاولیاء کے مطابق 569 ہجری ہے اور سن وصال 664 ہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر 95 سال بنتی ہے، لیکن فوائد الفوائد میں آپ کی عمر حضرت سلطان المشائخ نے 93 سال بتائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا سن پیدائش یعنی سن 571 ہجری بنتا ہے اور سن وصال سن 668 ہجری۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ شیخ الاسلام خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ اور زاہدہ اور تہجد گزار
ذاکر و شاغل تھیں۔ مرات الاسرار اور سیر الاولیاء اور سیر العارفین اور اخبار الاخیار کی ان چاروں مستند اور معتبر کتابوں میں حضرت بی بی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا ذکر آیا ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ ایک رات جب بی بی صاحبہ تہجد اور ذکر و فکر میں مشغول تھی تو گھر میں چور داخل ہوا اور اس عفت مآب خاتون کے سامنے آتے ہی اندھا ہو گیا۔ اب وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اندھا ہو چکا تھا، کیا کرتا؟ اس نے آواز دی کہ اس گھر میں ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہو چکا ہوں۔ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو مسلمان ہو جاؤں گا اور چوری چھوڑ دوں گا۔ حضرت بی بی صاحبہ کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ صبح کے وقت وہ چور بال بچوں سمیت حاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اس گھرانے کی بہت خدمت کی اور بزرگی تک پہنچا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کی مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے اور حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے ساتھ واقع ہے۔ حضرت خواجہ گنج شکر کی ابتدائی تعلیم قصبہ کوتوال میں ہوئی، لیکن چونکہ وہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں تھا، آپ 13 سال کی عمر میں قبۃ الاسلام ملتان تشریف لے گئے، جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ اور اہل علم کا مرکز ہے۔ وہاں کوئی 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت قطب الکتاب خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور وہیں سے آپ کی کایا پلٹی۔ اس حکیم اور قدیم لم یزل نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ جس وقت حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں بیٹھے اور کتاب نافع پڑھ رہے تھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں جا پہنچے۔ اپنے ہونے والے مرشد کے روح انور پر گاہ پڑتے ہی اس نوجوان طالب علم کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت شیخ کے حسن و جمال کو تکتے رہ گئے۔ جب حضرت خواجہ قطب الکتاب رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد الوضو سے فارغ ہوئے، ان سے دریافت فرمایا کہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، نافع۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اس سے تم کو نفع ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور مجھے نفع تو آپ کی نظر کیمیا سے ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ حضرت شیخ کے قدموں پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ قطب الکتاب بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ظاہری تعلیم کی تکمیل ضروری ہے۔ صاحب سیر الاولیاء لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب حضرت خواجہ قطب الکتاب دہلی تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے اور وہاں جا کر بیعت سے مشرف ہوئے۔ ذکر میں مشغول ہو گئے، لیکن بعض تذکروں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الکتاب کے حکم سے آپ پہلے ظاہری تعلیم کی تکمیل کے لیے قندھار اور اس کے بعد دیگر بلاد اسلامیہ تشریف لے گئے، جہاں اپنے تحصیل علم سے بھی ملاقات کی اور فیوض حاصل کیے اور واپس آ کر بیعت ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مختلف علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور آخر میں آپ جودھن تشریف لے گئے، جس کا موجودہ نام پاک پتن ہے۔ جودھن ایک غیر معروف قصبہ تھا اور وہاں آپ نے سال ہر سال تک عوام الناس کو دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ وہاں 16 سال اور دوسری روایت کے مطابق 24 سال رہے۔ یہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، جن میں سے
ہم آپ کے سامنے 2 روایت پیش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر ملتان سے دلی جا رہا تھا، جس کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں پر شکر لدی ہوئی تھی۔ جب وہ شخص پاک پتن شریف پہنچا تو اس کی ملاقات بابا جی سے ہوئی۔ بابا جی نے پوچھا کہ اونٹوں پر کیا لدا ہوا ہے؟ تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا کہ نمک ہے، کیونکہ اس وقت نمک انتہائی سستی جبکہ شکر بہت مہنگی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اونٹوں پر نمک ہے۔ بابا جی نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر نمک ہے تو نمک ہی ہوگا۔ جب وہ تاجر دلی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اونٹوں پر شکر کی بجائے نمک ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا، اپنے جھوٹ پر نادم ہوا، فوراً بابا رحمت اللہ علیہ کے پاس پاک پتن تشریف لایا، آ کے معافی مانگی۔ بابا جی نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر وہ شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ اس نے وہاں جا کر واپس دیکھا تو واقعتاً اونٹوں پر نمک کی بجائے شکر پایا۔ اس روایت سے آپ کا لقب گھان شکر پڑ گیا۔ وہ تاجر بعد میں بزرگی کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوا۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شیرنی بہت پسند تھی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے وہ اپنے کم سن بیٹے کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیتی، جہاں سے ننھا فرید الدین مسعود مصری نکال کر کھا لیا کرتا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئیں، مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کونا اٹھاتے تو اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں مل جاتی۔ ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اگر مٹی بھی چھو جاتی تو شکر بن جاتی، کیونکہ آپ کو شکر بہت پسند تھی اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ گھان شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ روایت جواہر الافریدی سے لی گئی ہے۔ ایک اور کرامت آپ سے منسوب ہے، وہ یہ کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گھان شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند اشخاص کے ساتھ سیوستان کے ایک علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک غار دکھائی دی۔ اس غار میں ایک درویش نے قیام کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس حد تک مشغول تھا کہ ان جیسا عبادت گزار میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہم اس کے پاس گئے، وہ تھوڑی دیر تک تلاوت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اے عزیزو، میں 20 برس سے سیاحی کرتا رہا۔ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا جو ایک ایسے پہاڑ پر رہتا تھا جو صحرا کے درمیان میں تھا، اور وہاں پر کوئی پرندہ تک بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ بزرگ یہاں پر رہتا ہے، اس صحرا میں اس کا رزق کہاں سے حاصل ہوتا ہوگا۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال گزرا تو انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، روزی کے بارے میں کیوں حیرت زدہ ہے؟ میرے بندے، آبادی میں رہو یا ویرانے میں، جو تمہارا مقدر ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتا ہوں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ادھر آؤ اور یہ جو پتھر سامنے پڑا ہے اس کو اٹھا کر توڑ دو۔ میں نے ان کے فرمانے کے مطابق پتھر اٹھا کر توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اس کو دیکھ۔ میں نے دیکھا کہ کیڑے کے منہ میں گھاس کا ایک تنکا تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اے درویش، جو ذات اس کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچا کر اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ میری روزی کا انتظام صحرا میں نہیں کر سکتی۔ اس بزرگ کے پاس وہ رات رہا۔ افطاری کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے 2 روٹیاں اور ان پر تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا ہے لے کر حاضر ہوا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ وہ بزرگ جب تلاوت سے فارغ ہوا تو مجھے بلایا اور کہا، آؤ افطار کر لو۔
تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ جب دن ہوا تو میں اس بزرگ کی خدمت میں بڑے ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا اور ان کو سلام کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ بس میں نے اس بزرگ کی بات اپنے دل میں بٹھا لی اور اس مقام پر آ گیا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آج تقریباً 30 برس ہونے کو ہیں، مجھے پردہ غیب سے روزی پہنچائی جاتی ہے، اور ادھر آنے والے مسافروں کو بھی اس ویرانے میں ان کا مقدر ملتا ہے۔ ایک اور کرامت آپ سے منسوب ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران میری ملاقات ایک مجذوب بزرگ سے ہوئی۔ ہم نے اکٹھے سفر کیا۔ ہمارا گزر ایک صحرا میں سے ہوا جہاں پر پانی کی شدید قلت تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی، مگر میں نے ان بزرگ کی وجہ سے اپنی پیاس کا اظہار نہ کیا۔ وہ بزرگ بڑے روشن ضمیر تھے، مجھ سے فرمانے لگے، مجھے علم ہے تمہیں پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے فوراً اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا، جس سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ بزرگ نے مجھ سے فرمایا، جتنا پانی پینا ہے پی لیجئے۔ چنانچہ میں نے اس چشمے سے پانی پیا، اور چشمے کی پانی کی لذت ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس پانی جیسی لذت مجھے آج تک حاصل نہیں ہوئی۔ جب ہم اس منزل سے آگے بڑھے تو ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ وہ بزرگ اپنے شغل میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری جانب توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، بیٹے، قیامت کے روز اہل محبت جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دوزخ کے دروازے پر اپنے خیمے نصب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ دوزخ پر پڑے گی، دوزخ کی آگ نیچے اور دھیمی ہو جائے گی۔ اس کی یہ جرت نہ ہوگی کہ سر اٹھا سکے۔ جب جہنم کی آگ دھیمی ہو جائے گی تو مخلوق کے لیے راحت کا باعث ہوگی اور عذاب سے نجات کا باعث بنے گی، اور اہل محبت کا دوزخ کے سامنے خیمہ زن ہونے کا مقصد بھی یہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے عذاب سے خلاصی پائے گی۔ یہ واقعہ اسراء الاولیاء سے لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی نے چند روپے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ آپ نے وہ روپے حضرت مولانا سید بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے وہ روپے تقسیم کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو 1 روپیہ زمین پر پڑا ہوا ملا، تو انہوں نے اس کو اس خیال سے اٹھا لیا کہ صبح کو فقراء کے کھانے میں کام آ جائے گا۔ پھر جب آپ نماز پڑھنے کی غرض سے کھڑے ہوئے تو نماز میں لذت اور حلاوت محسوس نہ ہوئی۔ آپ نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا کیا بات ہے، نماز آج بے ذوق ہے، کیا تمہارے پاس کوئی روپیہ تو باقی نہیں؟ مولانا نے کہا، بابا جی، میرے پاس 1 روپیہ موجود ہے جسے میں نے صبح کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہ روپیہ مولانا سے لے کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمایا، اسے کیوں رکھ لیا؟ اگر کوئی لینے والا نہیں تھا تو باہر پھینک دیتے۔ روپے جمع کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر جب مرض الموت کی شدت طاری ہوئی تو آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا، پڑھ لی۔ ارشاد فرمایا، 1 مرتبہ مزید پڑھ لوں، پھر کون جانے کیا ہوگا۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے بیشتر آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لی۔ ارشاد فرمایا، 1 مرتبہ مزید پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں کیا ہو۔
چنانچہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی عشاء کی نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ یہ واقعہ اخبار الاخیار سے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل صاحبزادی محمد صادق بھٹہ کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔